السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ صفات کو دیکھتے ہیں، اور یہ صفات میں جو ضروری ہوں گے نا ان کے اوپر ہم زیادہ بات کریں گے، باقی کو ہم جو ہے وہ ٹچ کریں گے۔ صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لازمہ اور دوسری ہوتی ہے عارضہ۔ اس کی ایک تعریف کی جاتی ہے جو کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور جو پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ تعریف کی جاتی ہے کہ جن کا حرف میں پایا جانا ضروری اور لازمی ہے، اگر وہ نہ پائی جائیں تو حرف اپنی شکل ختم کر لے گا یا آواز ختم کر لے گا، شکل ختم کر لے گا یا آواز ختم کر لے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے، اس کو تعریف کو سمجھیں۔ یعنی جن کا حرف میں پایا جانا ضروری اور لازمی ہے، کیا مطلب؟ یعنی ایک حرف ہے، اس کے اندر لازمی صفت ہے، تو اس حرف میں پایا جانا لازمی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس حرف میں آپ نے اس صفات کو لازماً لے کر آنا ہے۔ مثال کے طور پر قوف ہے، تو قوف کے اندر استعلا صفت موجود ہے جو کہ لازمہ ہے، تو اس حرف کے اندر آپ نے صفت کو لازماً لے کر آنا ہے، حرف کو بغیر صفت کے نہیں پڑھنا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ حرف میں پایا جانا ضروری اور لازمی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا مطلب ہے کہ جی حرف کے اندر پایا جانا لازمی ہے۔ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرف جب ادا کرنا ہے تو اس کو لازماً اس صفت، ان تمام صفات کے ساتھ پڑھنا ہے جو جو اس کے اندر ہیں۔ اگر آپ اس حرف کے اندر کچھ ایک بھی صفت کو آپ نے مس کر دیا تو وہ حرف اپنی شکل، اپنی آواز جو ہے وہ کھو دے گا۔ دوسری ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ مثالیں کچھ ہیں، طا تا۔ اب طا کے اندر ایک صفت ہے استعلا، دوسری ہے اطباق، ٹھیک ہے؟ اور طا کے اندر جو ہے جہر ہے، اس کے اندر جو شدت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر اسمات ہے، اور اس کے اندر قلق جب ساکن ہوگا تو وہ تو عارضہ میں آ جائے گا۔ تو یہ باقی کتنی تین چار جو ہے صفات ہیں اس کے اندر لازمہ میں سے، بلکہ 5 تو لازمہ میں پکی ہوتی ہے نا، تو 5 صفات ہیں طا کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ اب پانچوں صفات کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ ایک بھی صفت اگر ختم ہوئی تو یہ اپنی شکل، اپنی خوبصورتی یا اپنی آواز، ٹھیک ہے، یا اپنی شکل کھو دے گا۔ اگر ہم طا کے اندر موٹی اگر صفت دیکھیں تو وہ طا استعلا ہے۔ اگر ہم طا کے اندر استعلا نہیں کریں گے، افتعال کریں گے تو پھر یہ تا بن جائے گی، طا نہیں رہے گا۔ یہ ذا ہے، ٹھیک ہے، ذا، اس میں کون سی صفت ہے؟ استعلا کے مقابلے میں استفعال، اور اطباق کے مقابلے میں کیا ہے؟ انفتاح۔ اس کے اندر انفتاح ہے، استفعال ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ استعلا ہے اور اطباق ہے جو مین ہے۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنی شکل چینج کر لیں گے۔ تو جو صفات لازمہ ہے نا، ان کو لازماً آپ نے حرف کے اندر لے کر آنا ہے ان صفات کو۔ اگر ہم صفات کو نہیں لے کر آئیں گے تو حرف وہ والا حرف نہیں رہے گا۔ دوسری عارضہ، جو عارضی طور پر پائی جائیں، یہ تعریف کی جاتی ہے، اور بعض یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ عارضہ صفات وہ ہیں جن کا حرف میں پایا جاتا، جن کو حرف میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، اگر حرف میں آئے جائیں تو کر لی جائیں، اگر نہیں آتی تو نہ کی جائیں، تو اس طرح کی نا باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہی ہے، وہ صفات جو بعض حالات میں پائی جائیں۔ عارضہ صفات کون سی ہوتی ہیں؟ عارضہ صفات وہ ہوتی ہیں جو بعض حالات میں پائی جائیں اور بعض میں نہیں، لیکن جن حالات میں پائی جائیں تو ان کا بھی خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی تعریف یہ کرنا کہ صفات عارضہ کا خیال رکھ لو، ٹھیک ہے، نہ رکھو پھر بھی ٹھیک ہے، تو اس سے انسان گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ عارضہ کا جو لازمہ ہے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نہ رکھا جائے تو انسان گنہگار ہوتا ہے۔ تو اسی ہی بنیاد پر جو ہے وہ لحن خفی، لحن جلی کی بات ہے
لہن جلی وہ لہن ہے جو صفات لازمہ کا خیال نہ رکھا جائے، لہن اور صفات لہن خفی وہ ہے جب صفات عارضہ کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو یہ محل نظر صفت ہے، انشاءاللہ جب آگے بات آئے گی نا آپ کو پتہ چلے گا واقعی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے صفات عارضہ کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے، مینشن کی ہوئی یہاں پہ، وہ صفات یہ میں نے خود ہی اس کو ترتیب دیا ہے الحمدللہ، یعنی کتابوں سے، اساتذہ سے سن کر۔ وہ صفات جو بعض حالات میں پائی جائیں اور بعض میں نہیں، لیکن جن حالات میں پائی جائیں تو ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب فوائد کیا ہیں، کیا ہے ضروری کیوں ہے، کیوں ہمیں پڑھنا ضروری ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم مخرج حروف میں فرق، یعنی کہ مخرج بعض حروف کا ایک ہوتا ہے لیکن صفات مختلف ہوتی ہے، قا، دال، تا، مخرج ایک ہے لیکن صفات مختلف ہیں، ضا، ذال، ثا، مخرج ایک ہے صفات مختلف ہیں۔ قوت اور ضعف کی پہچان ہوتی ہے، حرف کی آپ نے درجہ دیکھنا ہے، حرف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ قوی ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، قوا ہے، ضعف ہے یا متوسط ہے، وہ مخارج سے نہیں پتہ چلتا، وہ صفات سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حروف کی خوبصورتی، حروف میں جو خوبصورتی ہے وہ صفات کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اگر ہم صفات کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو حروف کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں آتی۔ صفات لازمہ پہلے ہم دیکھتے ہیں، صفات لازمہ کی کیا اقسام ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم صفات اعضاء پر آتے ہیں۔ صفات لازمہ میں کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے متضادہ اور ایک ہوتی ہے غیر متضادہ۔ متضادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا اپوزٹ ہو، ایک دوسرے کے تضاد ہوں، ایک دوسرے کا جس کا تضاد ہو۔ غیر متضادہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی تضاد نہیں ہے، جس کا کوئی اپوزٹ اور صفت نہیں ہے۔ اب یہ متضادہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تقریباً 11 صفات ہیں متضادہ میں، اور جو 11ویں ہے وہ متوسط ہے، یعنی کہ ویسے بیسیکلی 10 صفات ہیں۔ تو 10 صفات کے 5 گروپ ہیں جو ایک دوسرے کے تضاد ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر متضادہ کا کوئی تضاد نہیں ہے، یہ 7 ہیں جن کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ متضادہ 10 ہیں اور غیر متضادہ 7 ہیں، جس طرح مخارج بھی ہمارے 17 تھے، صفات لازمہ بھی ہماری 17 ہیں۔ متضادہ کہنے کی وجہ یہ جی، متضادہ کہنے کی وجہ، یہ وجہ وغیرہ جو ہے نا یہ ساری خود ہی بنائی ہوئی ہے، یہ کتابوں سے بہت مشکل ملتی ہے، اساتذہ سے ہی ہم نے سنا ہے۔ آپ جو ہے نا سب سے پہلے پیدائش کے اوپر نظر دوڑائیں تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سانس لیتا ہے، سانس، ٹھیک ہے، آپ نے اس حرف پہ توجہ کرنی ہے۔ پیدائش انسان کی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ سانس لیتا ہے، اس کے بعد پھر آواز آتی ہے، چیخ مارتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب سانس اور آواز الفاظ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر اقصائے لسان حرکت کرتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وسط اللسان حرکت کرتی ہے اور پھر رأس اللسان حرکت کرتی ہے۔ آپ اس چیزوں پر غور کریں، سانس سب سے پہلے فرسٹ میں کیا ہے؟ سانس، سیکنڈ میں کیا ہے؟ آواز، تھرڈ میں کیا ہے؟ اقصائے لسان، اس کے بعد کیا ہے؟ وسط اللسان، اس کے بعد کیا ہے؟ رأس اللسان۔ تو انسان اپنی جب بولنے لگے صفات تو انسان پیدائش کے اوپر نظر دوڑائے گا تو سمجھ آئے گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سانس لیتا ہے، پھر آواز آتی ہے، پھر اقصائے لسان حرکت کرتی ہے، پھر وسط اللسان حرکت کرتی ہے، پھر رأس اللسان حرکت کرتی ہے۔ اور ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ جب سب سے پہلے بچہ کیا حرف بولتا ہے، اماں ابا کہتا ہے، تو اس لیے
مخارج کی جو ترتیب بنائی جاتی ہے، ہم نے اس لیے مخارج کی ترتیب یہ بنائی ہے کہ پہلے جو، پھر اکثر، پہلے پھر حلق، پھر لسان، پھر شفتان، پھر خشوم. تو وہ مخارج کی ترتیب بناتے ہیں کہ پہلے میم، یہ جو شفتان کے مخارج ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ جب بچہ سب سے پہلے حرف بولتا ہے وہ ماں، با، ابا، اماں کہتا ہے، موم کہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے انسان دنیا پہ آیا تھا، تب اس نے کیا کیا تھا. جب دنیا پہ انسان آتا ہے سب سے پہلے وہ سانس لیتا ہے. وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ دیکھتی ہے سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. سانس کے بعد وہ آواز چیخ مارتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب باتیں ہلکی کرتا ہے تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ باتیں کرنے سے پہلے بھی الفاظ ادا کرنے سے پہلے چیخیں مارتا ہے. تو وہ اس کی اکثر لسان حرکت کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زبان حرکت کرنا ظاہری بات ہے، پہ وسط و لسان حرکت کرے گی، پھر رأس و لسان حرکت کرے گی. تو یہ ترتیب صفات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہے، بہت افیکٹو ہے، بہت ہی مؤثر ہے. آپ کو چلو ترتیب میں اختلاف ہو سکتا ہے بچے کی، کیا پہلے کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن یہ جو ترتیب صفات کو سمجھنے کے لیے نا یہ بہت افیکٹو ہے. تو آپ نے سانس، آواز، اکثر لسان، وسط لسان، رأس لسان کو ذہن میں رکھنا ہے. چلیے ہم اب صفات کی طرف آتے ہیں، متضادہ کی طرف. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلا گروپ ہے اس کا تعلق ہونا چاہیے سانس کے ساتھ. تو ہمس میں، ہمس کی میں تعریف بتاؤں گا اور اس کے مد مقابل جو ہے اس کی تعریف آپ نے خود بتانی ہے. ہمس حرف کا مخرج سے نکلتے وقت سانس کا جاری رہنا. ہمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت سانس کا جاری رہنا، اس کو کہتے ہیں ہمس. ٹھیک ہے جی. جی سر. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حرف کا جہر کا مطلب یہ ہوگا حرف کا مخرج سے نکلتے وقت سانس کا رک جانا، جاری نہ رہنا. اب دیکھیں ایک بات نے، سانس نے ہمیں دو صفات کو یاد کروا دیا، 1 منٹ بھی نہیں لگا. اچھا اب دیکھتے ہیں ہم دوسری بات بڑی کمال کی ہے، وہ یہ ہے ہمس میں حروف ہیں فحثہ شخص سکت، فا، ح، ث، ہ، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا. 10 حروف ہیں، 10 حروف. فحثہ شخص سکت. اب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جہر، زبردست. اچھا ہمس اور اس کے باقی جو 29 حروف بچیں گے وہ جہر میں آئے. ان باقی 29 حروف میں جہر ہوگی اور ان 10 حروف میں ہمس صفت ہوگی، ہمس. اچھا جن حروف کے اندر یہ صفت ہوتی ہے ان حروف کو محموسہ کہتے ہیں. فا محموسہ ہے، ح محموسہ ہے، ثا محموسہ ہے، ہا محموسہ ہے. یعنی جن حروف کے اندر ہم صفت ہوگی ان حروف کو محموسہ کہیں گے، اور جن حروف کے اندر جہر ہوگی ان کو مجہورہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 صفات کلیئر ہوگی ہماری کہ اس کے ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے، یعنی جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو اپنی سانس کو جاری رکھیں گے، اور اس کے علاوہ باقی حروف کو جب ہم پڑھیں گے تو اپنی آواز کو ہم جاری نہیں رکھیں گے بلکہ روکیں گے. آگے ہے شدت اور اخوت. جی بسم اللہ. کلاس کا دوسرا پارٹ قرآن قاعدہ وقفاً وصلاً. ہم اس کو پہلے وقفاً پڑھیں گے پھر وصلاً پڑھیں گے، اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جو حرف پر ہوگا صرف اس کو باریک پر کرنا ہے، باقیوں کو باریک ہی رہنے دینا ہے. بسر، ترک، مثل، جمع، حسد، ختم. بسر، ترك، مثل، جمع، حسد، ختم. دخل، ذرأ، رفع، زعم، سأل، شجر.
دخل ذرأ رفع زعم سأل شجر صدق ضرب طبع ظلم عمل غفر صدق ضرب طبع ظلم عمل غفر فرض قتل كسب لعن مرج نبذ فرض قتل كسب لعن مرج نبذ وجد هلك أحد أخذ يدك عبس وجد هلك أحد أخذ يدك عبس. جی ابھی ہم تیسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. ناظرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون خا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، خا کو پر کرنا ہے. وما یخ نہیں پڑھنا. وما یخدعون الا انفسهم، ادھر مد کرنی ہے، حرف مد کے بعد حمزہ ہے مد منفصل اور نون پہ اخفا کریں گے کیونکہ فا آگے حرف اخفا ہے. الا انفسهم وما يشعرون، شین پر گرفت کرنی ہے، شین پہ قلقلہ نہیں کرنا. ابھی پڑھتے ہیں دوبارہ اسے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزا سخت ہوگی فزادهم اللہ مرضا. ضاد پر ہے، زا بریک سخت ہے، لفظ اللہ پر ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے ضمہ ہے، پیش ہے. مرا را پر ہوگی، ضاد بھی پر ہوگا. فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یکذبون کاف پہ قلقلہ نہیں کرنا. دوبارہ پڑھتے ہیں. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فزادهم اللہ مرضا. میم کے بعد میم آتی ہے تو ادغام کرتے ہیں، غنہ کریں گے. اور ضاد کے بعد ضاد کے اوپر تنوین ہے، آگے فا ہے، یہاں اخفا مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور ضاد پر ہوگا، یہ بھی ضاد پر ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. میم کے بعد جب با آتی ہے تو یہاں بھی اخفا محل غنہ ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
ला तुफसिदू फिल अर्द, सीन बरीक होगी और दौद पुर होगा, रौ भी पुर होगी। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, क़ालू यहाँ मद होगी, मद मुनफसिल, नून जब नून के ऊपर शद आती है तो गुन्ना करते हैं, इदगाम अल गुन्ना। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, दोबारा तीनों आयात पढ़ते हैं हम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।